کیا یہ معصوم چہرے یہ دہشت گرد تھے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بانڈ لگایا، ہم نے ایپسی تعینات کی، ہم نے بارڈروں کو سیل کیا، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتا ہے؟ 2025 کے اس رواں دوا سال کے اندر 860 لوگ دہشت گردی کی واقعات میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس خطے پر مسلط بدامنی، اس سب کا ذمہ دار یہ صوبائی حکومت ہے۔ یہ دہشت گردی کی آگ یہ جنرل کیانی اور پرویز مشرف نے اس خطے کو دیا ہے۔ ہماری اس خطے کو امن کی ضرورت ہے، ہماری اس خطے کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہماری اس خطے کو ترقی کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں وادیات عراق کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، پاکستانی اسٹیٹ کے جٹ طیاروں نے وادیات عراق کے ایک گاؤں میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 23 قیمتی جانیں وہ ضائع ہو گئی، جن میں معصوم بچے تھے، خواتین تھے، بزرگ تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ دہشت گردی کی آگ یہ جنرل کیانی اور پرویز مشرف نے اس خطے کو دیا ہے، اور آج بھی اس خطے پر وہ ریاستی دہشت گردی وہ جاری ہے۔ بد امنی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بتہ خوری ہے، قتل و غارت ہے، اور ہر طرف دھماکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد پختون شہید ہوئے، اور ہماری ریاست یہ ڈالروں کے زد میں اس خطے پر انہوں نے مسلط کر دیا ہے۔ یہ خطہ یہ مزید یہ اویل نہیں ہوگا، یہ مزید اس دہشت گردی کے قابل نہیں ہوگا۔ ہماری اس خطے کو امن کی ضرورت ہے، ہماری اس خطے کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہماری اس خطے کو ترقی کی ضرورت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بانڈ لگایا، ہم نے ایپسی تعینات کی، ہم نے بارڈروں کو سیل کیا، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتا ہے؟ یہ آسمان سے آتا ہے یا زمین کے نیچے سے آتا ہے؟ بچہ واقف ہے اس اسکیل پر کہ ہماری اس خطے پر یہ ڈالری جنگ مسلط ہے، اور یہ ڈالری جنگ 60-70 سالوں سے ہماری اس خطے پر جاری ہے۔ بہت لاشیں پختونوں نے اٹھایا ہے، بہت لوگوں کو انہوں نے کھو دیا ہے، لیکن اب نکلنے کا وقت ہے، اب ایک ہونے کا وقت ہے، اور یہ ریاستی دہشت گردی اور یہ اسٹیٹ ان کے خلاف آواز بولنا چاہیے۔ ہر طرف ہر روز ہم سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، بتہ خوری ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ اتنی واقعات ہماری اس خطے میں رونما ہو رہی ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ اس وقت صوبائی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، امن و امان، محبت کا پیغام وہ ان لوگوں کا منشور ہے، اور آج وہ خاموش ہے، اور آج وہ خاموشی میں، اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اور جرنیلوں کے بوٹ پالش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ وہ حکومت امن و امان میں بحال کرنے میں انتہائی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس خطے پر مسلط بدامنی، اس سب کا ذمہ دار یہ صوبائی حکومت ہے۔ صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ جو صوبائی حکومت کی نمائندے ہے وہ دیگر فارن کنٹری میں عیش عشرت اڑا رہے ہیں، اور ہماری اس خطے کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، قتل و غارت جاری ہے، دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، اور بدامنی کی شدید لہریں جاری ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو اس کو مارے گا، اس کو اغوا کرے گا، اس کو ٹارگٹ کرے گا، اس کو ٹارچر کرے گا اور اس کو شہید کر دے گا۔ یہ بدامنی ہے۔ خدا را اس بدامنی کو بند کر دے، اس ٹارگٹ کلنگ کو بند کر دے، اس بدامنی کو بند کر دیجیے۔ ہمیں جینے دے، پختون لوگوں کو جینے دے۔ یہ قبائل لوگ یہ محب وطن پاکستانی ہے۔ 2025 کے اس رواں دوا سال کے اندر 860 لوگ دہشت گردی کی واقعات میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر لوگ رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ انتہائی مایوس ہو چکے ہیں، لوگ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو ہر طرف بدامنی، ہر طرف خوف۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ آپ دیکھیں یار، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ اتنی معصوم چہرے، کیا یہ دہشت گرد ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ریاست سے، میں اسٹیٹ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ معصوم چہرے یہ دہشت گرد تھے؟ کیا یہ بزرگ شہری جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور آپ کے اسٹیٹ نے جٹ طیاروں کے ذریعے مارٹر گولی بم ان کے اوپر گرایا، اور جس کے نتیجے میں 23 معصوم جانیں وہ شہید ہو گئی، کیا یہ دہشت گرد تھے؟ جب آپ کہتے ہیں پاکستان کے اسٹیٹ کے پالیسیز بہت زبردست ہے، اور وہ کہہ رہی ہے، پاکستان کا ریاست بار بار یہ تغنا دے رہی ہے کہ بھائی ہم نے بارڈریں سیل کر دی،
ہم نے چین کے ساتھ جو بارڈر تھے وہ سیل کر دیا، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر تھا ان پہ بڑے بان لگا دی، تو پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں ہمارے خطے پر؟ اور پھر یہ خیبر پختونخوا پر کیوں قابض ہوتے ہیں؟ یہ سب بچے خیبر پختونخوا کے لوگ اس ڈالری جنگ سے واقف ہے، اور اس ڈالری جنگ سے بچہ واقف ہے۔